بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. کتنی ہی باتیں ہم انہیں غلط سمجھ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا گمان، ہماری رائے وہ ہی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سراسر غلط ہے. ایسی ہی باتوں میں سے ہماری ایک بڑی تعداد، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور اللہ کرے کہ میں آپ ایسے نہ ہوں، اپنے بڑے معاملات نماز ہی میں سوچتے سمجھتے ہیں، اور کوئی سمجھائے یا اپنے آپ کو سمجھانا چاہیں تو کہتے ہیں مشغولیت بڑی ہے. حماقت ہے، حماقت ہے. اس سے کام سمجھتے نہیں الجھتے ہیں، اس سے بات بنتی نہیں بگڑتی ہے، اس سے رزق کی راہیں کھلتی نہیں بند ہوتی ہے. دو مختصر سی احادیث شریفہ میں آپ سنیں، اللہ کرے کہ میں سب سے پہلے اور آپ سب اپنے آپ کو بدل لیں، ٹھیک بات پہ آ جائیں، اپنی دنیا کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں اور اپنے رب کو راضی کریں. اس بارے میں پہلی حدیث حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں. حدیث شریف کے معنی بھی اللہ کے اور الفاظ مبارکہ بھی اللہ کے. ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک. اے انسان، اے آدم کے بیٹے، توجہ سے میری عبادت کر. کہاں ہے یہ؟ یا اللہ مجھے بھی دے دے. آپ بھی اپنے لیے دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں. یا اللہ ہم سب کو دے دیں، ہماری اولادوں کو دے دیں. ہیں ہم ایسے؟ ابھی کوئی پوچھے قاری صاحب نے کون کون سی صورتیں پڑھی، شاید سارے نہ بتلا پائے، اور عشاء کی اور مغرب کی اللہ ہی جانے. ایسے نہ کروں میں اور نہ کریں آپ. اللہ لائے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، تو اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں. پوری توجہ سے، پوری دل جمی سے جائیں گے، جا کے کام کر لیں گے. اور پہلے جو ہم بڑا فلسطین فتح کر رہے ہیں، جا کے باقی مکمل کر لیں. فرمایا اے آدم کے بیٹے، توجہ اور دل جمی سے میری عبادت کر. کیا ہوگا؟ دو فائدے بتلائے. میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، اور جب میرا آپ کا سینہ اللہ تونگری سے بھر دے تو پھر کسی چیز کی کمی رہ جائے؟ بھوک رہ جائے گی؟
تب یہ سیر ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اور دوسرا فائدہ، میں تیری حاجت کو پورا کر دوں گا، اور جس کی حاجت کو عرش والے رب پورا کریں پھر کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ اور دیکھیے اپنے رب کی رحمت، اس روشن پہلو کے ساتھ تاریک پہلو بھی واضح کر دیا تاکہ بات کا سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ وَإِذَا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا؟ جیسے ہم کرتے، توجہ اور دل جمی سے میری عبادت نہ کی تو کیا ہوگا؟ املا یدک شغلا ولم اسد فقرک، کاموں سے تیرا ہاتھ بڑھ دوں گا اور تیری حاجت پوری نہ ہوگی۔ کیا ہم میں سے بڑی اکثریت کا معاملہ یہی نہیں؟ لگے کام کام کام، شام کو آئے تو منہ بنا کے آ گئے، کیا ہوا ہے؟ بیڑا غرق ہو گیا۔ تیرا سیدھا کدھر سے ہو؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ شام کو شاد باغ ہو کے آتے ہیں، کھلے چہرے سے آتے ہیں۔ بات کرو، بولنا بھی نہیں چاہتا، اور صبح سے لگا ہے۔ اللہ کا فرمان سچ ہے اور کرنا تو اللہ نے۔ دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام حاکم نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ بیٹا قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ امام حاکم نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے توجہ اور دل جمی سے میری عبادت کر۔ کیا ہوگا؟ املا قلبک غنا واملا یدیک رزقا، دو فائدے دوں گا، یہ دو فائدے دوں گا تشریح میں ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ، میں تیرے دل کو تونگری سے لبریز کر دوں گا۔ کون کرے گا؟ سب بولو۔ تو جب اللہ کرے گا تو کوئی بھوک، کوئی کمی، کوئی تشنگی باقی رہ جائے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَمْلَا يَدَيْكَ رِزْقًا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ صرف دل ہی نہیں، ہاتھ میں بھی بہت کچھ آئے گا۔ اور اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ اپنے وعدہ میں سچے ہیں کہ نہیں؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جواب دیجیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی گفتار کس کی ہے؟ کسی کی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ کسی کا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا، یا ابن آدم لا تباعدنی، یا اللہ، اللہ ایسے فرما رہے ہیں جیسے معاذ اللہ ہمارا نہیں ان کا فائدہ۔ فائدہ کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز، اللہ الصمد، الصمد پوری مخلوق ان کی محتاج، اور وہ سب سے بے نیاز۔ فرمایا، یا ابن آدم لا تباعدنی، اگر کوئی دفع ہو جائے تو ان کو کیا ہوگا؟
تختہ الٹ جائے گا؟ شیخ عبد الرحمان، تختہ میرا اور آپ کا الٹے گا، اور الٹے ہوئے ہیں، پہلے کب سیدھے؟ اور کس نے برباد کیا اپنے آپ کو؟ میں نے اور آپ۔ کہ ابن آدم لا تباعدنی، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ ہو۔ کیا ہوگا اگر تو نے مجھ سے دوری اختیار کی؟ فَأَمْضَى قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْضَى يَدَيْكَ شُغْلًا، دو سزائیں دوں گا، یہ سزائیں دوں گا شرح میں ہے، حدیث کا ترجمہ تو میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، جیب میں ہیں پیسے، میڈیکل سٹور سے پیناڈال خریدنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، مارا جاؤں گا پیناڈال خریدنے۔ بیگم تڑپ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے بڑی اچھی ہے، لیکن نہیں، میں نہیں علاج نہیں کروا سکتا، میرے وسائل نہیں۔ ہے یہ کہانی کہ نہیں؟ چاند کی ہے کہ سورج کے میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں کی ہے؟ مر جائے گا، ایسا نکالنا یہ دل کا فقیر ہے، اور لعنت ہے ایسے پیسے پر جو ضرورت اور حاجت کے وقت خرچ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ کیا فائدہ اس کا؟ کروڑوں کی بجائے سینکڑوں اچھے ہیں جو ضرورت کے وقت خرچ ہوں، ان کروڑوں کو کیا کرنا ہے؟ قبرستان پہ جا کے ان کو ریپ کر دینا ہے یا ان کا پلستر کرنا ہے یا ان کو آگ لگا کے قبر کے اندر ڈالنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ دل میں فقیری ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ وَأَمْرَ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ کام ہے کہ نہیں؟ خالائیں کتنے پیار سے بچپن میں خدمت کرتی رہیں، فون کا وقت نہیں، وہ بیچاری بیمار ہے، کورونا میں بھی مبتلا ہے، ٹیلی فون کرنے کا وقت نہیں۔ کوئی کہے اللہ کی قسم ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کشمیر کا آدھا حصہ تو نہیں فتح کیا تھا۔ ماں اس کو ہسپتال لے جانے کے لیے وقت نہیں، بڑی ہمت کی، ڈرائیور کو کہا جاؤ اور جلدی آنا، جلدی آنا، مجھے گاڑی کی ضرورت، تیری خاک ہے تجھ پر اور تیری گاڑی پر، ہے ایسے کہ نہیں؟ فرمایا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور جس کے ہاتھوں کو کاموں سے اللہ بھر دیں پھر اس کو فراغت کہاں سے آئے گی؟ خلاصہ میں آپ اس مبارک دن میں اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں، اور وہ اللہ وہ ہے جب بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرے بس موت کے آنے سے پہلے اس وقت کوئی فائدہ ہے۔ جب بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرے بدل دے، اللہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور آئندہ کھاتا شاندار ہو جاتا ہے۔ آئیے عزم کریں، یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ ابھی سے پوری توجہ اور دل جمی سے عبادت کرنا ہے، اور انشاءاللہ کرنا ہے، اور آپ سے دل کی تمنگری اور ہاتھوں میں مال و دولت لینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔